حکومت تو لیلا کو سجتی ہے۔ ایک دفعہ مجنو جا رہا تھا۔ ان دنوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حکومت چھوڑ دی تھی اور حکومت ان کے حوالے کر دی تھی۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ میں خلافت سے ایک طرف ہو گیا ہوں اور میں نے حکومت انہی کو دے دی جن کو سجتی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو سجتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تو مجنو ہے۔ تب سے اس کا نام کیش کی جگہ مجنو پڑ گیا۔ دیوانہ تھا بیچارہ، اس نے بس میں نہیں رہا۔ ایک بار اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا بہت بدنامی ہو گئی، اب دعا مانگ اللہ لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ لیلا کی محبت اور بڑھا دیجئے۔ چنانچہ اس کے والد ایک بار اس کو پکڑ کر بیت اللہ لے گئے، کہنے لگے کہ بہت بدنامی ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کر لے، چل توبہ کر۔ یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا، اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا، تو کیا کر رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوا تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا، یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اس دعا پر آمین کہے۔ محبت میں دیوار اور کتے کے قدم چومنا۔ ایک بار مجنو کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا، اے مجنو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنو نے کہا، یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے مست اور عقل میں خرابی آئے ہوئے انسان کو مجنو پاگل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کسی فارسی شاعر نے یہی بات شعر میں کہی ہے۔ مجنو لیلا کی گلی کا طواف کیا کرتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا، میں لیلا کے گھر کی دیوار کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی بلکہ اس کی محبت جو ان گھروں میں رہنے والی ہے۔ ایک دفعہ حاکم شہر نے سوچا کہ لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنو اور اس کی محبت کے افسانے ہر ایک کی زبان پر ہے۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ شکل نہ رنگ نہ روپ تھا۔ اس نے لیلا سے کہا، تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کہنے لگی، خاموش رہ کیونکہ تو مجنو نہیں ہے۔ دیکھیے اگر مجنو کی آنکھ سے۔ ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنو اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھ تو صحیح۔ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا اور شکل بھدی تھی، وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیلا رات جیسی کالی ہونے کی وجہ سے اس کو لیلا کالی کا نام دیا۔ لیلا کے بارے میں بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری جیسے چہرے کی ہوگی، مگر جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اس نے کہا، تو دوسری عورتوں سے تو زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے جواب دیا، یہ کیا، خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں۔ اگر مجنو کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہ آتا۔ اس طرح میرے دوستو، محبت الہی کی آنکھوں سے ان کی کائنات کو دیکھو گے تو ہر جگہ جمال خداوندی نظر آئے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اس کو کسی نے دیکھا کہ ریت کی ڈھیر پر بیٹھے کچھ لکھ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، جنگل میں ایک آدمی نے ایک بار مجنو کو دیکھا کہ غم کے بیابان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلی کو قلم، اور کسی کو خط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے مجنو شیدا، تو کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام یہ خط لکھ رہا ہے؟ مجنو نے کہا، لیلا کے مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر اپنے دل میں تسلی دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کا نام لکھنے اور بولنے سے سکون ملتا ہے تو محبوب حقیقی کا ذکر یا نام لینے سے کس قدر سکون ملے گا۔ نمازی کو مجنو کی تنبیہ۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو لیلا کی محبت میں غرق تھا، وہ اسی بدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز پوری کر کے مجنو کو پکڑ لیا، کہنے لگا،
تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے اتنا نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی حاوی ہوئی کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کس کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔ محبت و توحید کا سبق دیا بھی تو کس نے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایک عورت نے توحید سکھا دی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو پردے میں تھی، کہنے لگی کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ فتویٰ لکھ کر دے کہ اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کی بندی، اگر وہ اپنی ضرورت کے تحت دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے 4 تک کی اجازت دی ہے، میں کیسے لکھ دے سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو عورت نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ حضرت، شریعت کا حکم راستے میں رکاوٹ ہے، ورنہ اگر اجازت ہوتی تو میں آپ کے سامنے چہرہ کھول دیتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے تو آپ اس بات کے لکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ بات کہہ کر چلی گئی، مگر میرے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، آپ نے عورت کو عارضی حسن و جمال عطا کیا، اس کو حسن پر اتنا ناز ہے کہ وہ کرتی ہے کہ میں جس کی بیوی ہوں اب اس کو محبت کی نظر دوسری طرف ڈالنے کی اجازت نہیں، تو اے پروردگار، تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہے، آپ کہاں پسند کرو گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بندہ بھی محبت کی نظر کسی غیر کی طرف اٹھا سکے۔ ہر غم مجھے منظور مگر محبت میں شرکت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے پڑوس میں ایک دھوبی رہتا تھا، میں ایک بار اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گرمی کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، پڑوس سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنی، سوچا خیریت تو ہے، یہ کیوں اونچا بول رہے ہیں؟ جب خیر سے سنا تو مجھے پتہ چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی، وہ اپنے میاں کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ، تیری خاطر میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، فاقے کاٹے، سادہ لباس پہنا، مشقتیں اٹھائی، ہر دکھ سکھ تیرے خاطر برداشت کیا، اور میں تیرے خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے قرآن پاک پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔